اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا یہ روحانی وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ یہ وظیفہ قرض سے نجات کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ شادی کے لیے ہے، محبت کے لیے ہے، ہر حاجت کے لیے بہت ہی مجرب ترین یہ عمل ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کی برکت سے سورہ کوثر کی اس کے صرف ایک وظیفے کی برکت سے جس نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، آپ کی زندگی میں بھی بہار لے آئے گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ اس وظیفے کے کئی فائدے ہوں گے آپ کو، جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس وظیفے کا پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل جائے گی۔ جو لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی من پسند جگہ پر شادی ہو جائے تو وہ یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کی برکت سے ان کی من پسند جگہ پر شادی ہو جائے گی۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ رشتہ چاہتے ہیں وہاں پر ہو جائے تو اس وظیفے کی برکت سے ان کی من پسند جگہ پر رشتہ ہو جائے گا۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ نہیں آ رہا اور بہت جلد رشتہ آ جائے جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں پر، جہاں پسند کرتے ہیں وہاں پر، تو بہت جلد رشتہ آ جائے گا۔ یا کوئی یہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ قرض آ چکا ہے، قرض میں دب چکے ہیں اور قرضہ ایسا ہے کہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو اس قرض سے نجات پانے کے لیے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس کی برکت سے آپ کا جو کروڑوں کا بھی قرض ہوگا اور اس کروڑوں کے قرض تلے بھی آپ اگر دبے ہوں گے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو پیسے درکار ہیں یا آپ کو اپنے من پسند پیسے چاہیے کہ اتنے مجھے پیسے مل جائیں یا اتنا مجھے مل جائے، میں جو منہ سے نکالوں وہ فوری طور پر مجھے مل جائے، تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کی برکت سے، سورہ کوثر کی برکت سے، بہت ہی مجرب ترین یہ صورت ہے، بہت پیاری صورت ہے۔ اس صورت کی برکت سے آپ کی زندگی میں ایسی بہار آئے گی کہ آپ کو اتنا خزانہ ملے گا کہ وہ رکھنے کی جگہ آپ کے پاس کم پڑ جائے گی۔ اگر کوئی حاجت ہے جو کئی عرصوں سے، کئی صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر نوکری کی خواہش رکھتے ہیں، کئی جگہ پہ انٹرویوز دیے ہیں، کہیں جگہ پہ آپ نے اپلائی کیا ہے لیکن آپ کو مناسب جواب نہیں آیا اب تک، تو آپ یہ عمل کریں۔ اس کے علاوہ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے یا کوئی فیملی اپلائی کر رہی ہے لیکن آپ کو جو ہے وہ مثبت جواب نہیں مل رہا، ہر بار آپ کو نقصان ہی ہوتا ہے، تو آپ یہ عمل کریں۔ یا کوئی حج بیت اللہ کی زیارت چاہتا ہے، مدینہ منورہ کی زیارت چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، مدینہ شریف کی حاضری چاہتا ہے، مکہ مکرمہ کی حاضری چاہتا ہے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ اس وظیفے نے ہماری زندگی میں بہار لائی ہے، اس وظیفے کی برکت سے ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سورہ کوثر کا شان نزول بیان کروں گی کہ ابن ابی حاتم نے سدی سے اور بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد ہو کر مر جائے اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقتول نسل۔ جس طرح وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنے دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔
اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر یعنی مقتول نسل ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسری اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے جواب میں سورہ کوثر نازل کی گئی کہ یہ کس قدر دیکھیں مبارک اور بابرکت یہ آیت صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انگلی اٹھانا پسند نہ آئی اور آپ نے سورہ کوثر آپ کی شان میں نازل فرما دی۔ اب یہ جو سورہ کوثر ہے اس کی بہت سے وظائف ہیں، بہت سی برکات ہیں، میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتی رہوں گی کہ سورہ کوثر جو قرآن کی مختصر ترین صورت ہے مگر فوائد کے حساب سے انتہائی کثیر اثرات کی حامل ہے، تو آپ ایک پوٹلی بنا لیں جس پر سورہ کوثر پڑھ کر دم کر لیا کریں اور اس میں پیسے ڈالتے ہوئے اور نکالتے ہوئے سورہ کوثر پڑھ لیا کریں، اس سے خیر و برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جنون یا مرغی وغیرہ جن کو بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس بیماری میں اگر روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر لیا جائے تو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے، مگر اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارا قرآن پر یقین اور اعتقاد کا ہونا لازمی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی ذات نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر ہم کسی تکلیف میں ہیں تو اس کا بلا واسطہ یا بالواسطہ سبب ہم خود اور ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر بنا لیں تو ہماری جو وظائف ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہم پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان وظائف کی برکت سے ہماری مصیبتیں پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سورہ کوثر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کی نہر کوثر سے پانی پلائے گا اور اس کے لیے نہر کے دن قربانی کرنے والوں کے برابر نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نہر قربانی کو کہتے ہیں، تو جس میں سورہ کوثر میں ذکر ہے۔ اب جو خاص وظیفہ جو میں آج کے لیے لائی ہوں وہ بھی آپ لوگ سن لیں اور اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ کس طرح سے وہ وظیفہ ہے؟ تو وظیفہ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کریں، صرف 3 دن کا یہ عمل ہے، 3 دن میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو اس عمل کو 7 دن کر لیں۔ 3 دن کا یہ عمل کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، فجر کی نماز کے بعد جائیں نماز پر بیٹھ کر آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹا سا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ درود پڑھ لیں 11 بار، اس کے بعد آپ نے 122 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ یہ مکی ہے اور اس میں 3 آیات ہیں، بہت آسان سی صورت ہے۔ اس کو آپ نے 122 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے برکت کیا ہوگی کہ 3
3 دن میں آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ آپ کی جو حاجت مراد جس کو رکھ کے آپ یہ وظیفہ کریں گے یا عمل کریں گے اس میں ایسی برکت ہوگی کہ وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 3 دن لگاتار فجر کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، یعنی 2 نمازوں کے بعد آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، فجر یا ظہر، یا فجر اور عشاء، یا ظہر اور عشاء، ان میں آپ کو آسانی لگے، آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ 2 نمازوں کے بعد دن میں یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ 122 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور اس کے بعد جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو انا اعطیناک الکوثر، اس میں جو پہلی آیت ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد باقی 2 آیتوں کو آپ نے ایک بار پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ایسی ہوگی کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے خود اپنی آنکھوں سے کہ کیسے معجزہ ہوا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کمنٹ سیشن میں میسج کریں، آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور آئندہ کے لیے یہ بات بھی ہے کہ جن بہنوں بھائیوں کا سب سے پہلے کمنٹ آئے گا دعا کے لیے، ان کا نام ہر ویڈیو میں لیا جائے گا اور ان کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی سب کے سامنے۔ تو آپ لوگ اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسج کریں، انشاءاللہ خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے بہت جلد، تو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔